سورہ فاتر کا کچھ حصہ، پھر اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور پھر سورہ زمر کا کچھ حصہ سماعت کیا۔ سورہ فاتر کا جو آخری پاؤ ہے ثلاثہ کے بعد جہاں سے آپ نے سنا ہے، تو اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے ہمارے یہاں یہ اصطلاح بہت مشہور ہے، فقیر ولی۔ بعض جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فقیر نے ایسا کیا، فقیر یہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب وہ والا فقیر نہیں ہوتا، وہ ہمارے یہاں بھکاری فقیر ہوتا ہے۔ فقیر کا جو حقیقی معنی ہے نا، وہ ہے محتاج۔ اب کوئی فقیر الی دنیا ہوتا ہے، کوئی فقیر الی اللہ ہوتا ہے، یعنی کوئی دنیا کا محتاج ہوتا ہے، کوئی انسانوں کا محتاج ہوتا ہے، کوئی کسی کا محتاج ہوتا ہے، کوئی اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں چونکہ اردو دانی اب اس نہج پر نہیں رہی اور جملوں کی قدر نہیں رہی، اردو لکھنا بھی بھول گیا، اردو پڑھنا بھی بھول گیا، اس لیے کوئی کہتا ہے فقیر تو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ شاید والے فقیر ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں خود یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ غنی ہے اور حمد والا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اسی کے اندر آپ دیکھیں علماء کی بات ہوئی، علم جو ہے نا وہ انسان کے اندر بڑی خوشگوار تبدیلیاں لاتا ہے، خصوصاً جو علم دین ہے، وہ بندے کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کو علم ہوتا ہے اگر وہ غلطی کر بھی رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ علم والا غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے ایک مسکنسیپشن ہے۔ اگر کوئی عالم دین ہوگا نا تو لوگ اسے فرشتہ سمجھیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کوئی عالم دین ہوگا، کوئی مولوی صاحب ہوں گے، کوئی داڑھی والے صاحب ہوں گے، کوئی امام مسجد ہوں گے، لوگ بولیں گے ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ان کی اگر خطا بھی ہو، ذرا سی لفظش بھی ہو تو ایسا لگے گا کہ جیسے نا انہوں نے نہ جانے کون سا بڑا کوئی جرم عظیم کر دیا، اور دوسرے لوگ یعنی جو ساتھ ان کو ٹوک رہے ہیں خود چاہے وہ کتنی حرام کاریوں کے اندر مبتلا ہو۔ وہی مسلمان آپ بھی ہیں، مسلمان یہ بھی ہیں۔ جس طرح آپ پر بچنا ضروری ہے گناہوں سے، اس طرح ان پر بھی بچنا ضروری ہے۔ تو ان کا جرم تو جرم ہے اور آپ کا جرم جو ہے نا وہ لطف ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے کہ جس کے پاس علم ہے اسے زیادہ محتاط ہونا چاہیے، لیکن غلطی سے مبرر بھی نہیں، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ محفوظ زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بچاتا ہے، لیکن معصوم تو نہیں ہوتا نا، غلطی تو ان سے ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس کانسیپٹ کو اپنے آپ میں درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عالم دین کو یا ایک دیندار شخص کو، جو عالم نہ بھی ہو کم از کم دیندار شخص ہو، اس کو ہم ایک فرشتے کے فریم میں دیکھتے ہیں، اس سے ذرا سی بھی لفظ جو ہے نا وہ ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ساتھ میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کسی جب فرشتہ سمجھا ہم نے، فرشتہ صفت سمجھا، تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ تو ہماری ضرورتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، نہ ہی جناب اس کو کھانا پینا ہے، یہ تو ہوا کھائے گا، پانی پیے گا، بس اسی طرح اس کی زندگی گزرے گی۔ لیکن ہمارے یہاں جو
صاحب علم ہوتے ہیں، ائمہ مساجد ہوتے ہیں، یہ مدرسین مدارس ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کو لوگ تنخواہ نہیں دیتے، ان کو کہتے ہیں 15,000 20,000 روپے. وہ ایک بڑا مشہور، وہ پتہ نہیں لطیفہ ہے یا حقیقت ہے کیا ہے، لیکن ہے بہرحال معاملہ ایسا ہی. وہ مسجد کے صدر صاحب نے امام صاحب کو کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا کہ میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے، تو کوئی اچھی سی نوکری لگ جائے، میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا. تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اللہ جتنے پیسے یہ مجھے دیتے ہیں اتنے پیسے تو ان کے بیٹے کو دے دیتے. جیسی نوکری انہوں نے بھی نہیں لگائی دی ہے ویسی تو ان کے بیٹے کی بھی لگائی. تو وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا بات کر دیا؟ انہوں نے کہا بھائی آپ سمجھتے ہیں اتنے پیسوں میں میرا گھر اچھا چلتا ہے، میں کبھی آپ سے بولتا ہوں 1000 روپये میرا بڑھا دو تو آپ کہتے ہیں کہ اتنے سارے پیسے تو آپ کو دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے بہت بھاری بھرکم تنخواہ دیتے ہیں اور میرا گھر بہترین چلتا ہے اتنے پیسے، تو میں یہ دعا کروں گا کہ آپ کے بیٹے کو بھی اتنے مل جائیں تاکہ اس کا گھر بھی بہترین چل جائے. تو یہ حالات ہیں. کوئی قرآن جاننے والا ہوگا، کوئی علم دین جاننے والا ہوگا، اس کی ہمارے معاشرے میں قدر نہیں ہے، اور اس کو مولوی مولوی کہہ کر، حالانکہ مولوی تو بہت اچھا لفظ ہے، بہت اچھا معنی ہے اس کا، بہت اچھا لفظ ہے، لیکن اس کو مولوی صاحب اور نہ جانے کیا کیا ملا کہہ کر جو ہے نا وہ پکارا جاتا ہے، اور اس کو ان جملوں کو ہمارے معاشرے کے اندر گالی سے کم نہیں سمجھا جاتا. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تم گالی دے دو لیکن ملا نہ بولو، مطلب اتنا برا بنا دیا اس جملے کو. حالانکہ آپ دیکھیں کتنے ہمارے علماء ہیں، ملا علی قانی، ان کا تو لقب بھی ملا ہے، ٹھیک ہے. پہلے یہ لفظ چلتا تھا، ملا چلتا تھا، پھر مولوی چلنا شروع ہوا، پھر مولانا چلنا شروع ہوا، پھر جو ہے وہ عالم، علامہ اور مفتی اور پھر یہ القاب شروع ہے. تو جس طرح آج علامہ کہلاتے ہیں، مولانا کہلاتے ہیں، اسی طرح مولوی اور ملا کہلاتے تھے. بلکہ مولوی کا تو ایک امتحان ہوتا تھا پورا، مولوی کا امتحان لوگ پاس کرتے ہیں، یعنی مولوی بننے کا. تو یہ ہے. اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ اپنا خوف جن لوگوں کو عطا فرماتا ہے وہ علماء ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں. اب یہ کتنی اچھی چیز ہے علم، کہ جس کے پاس علم آ جائے، علم دین آ جائے، وہ اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب تقویٰ ہے، اور متقی سب سے بہتر ہوتا ہے مخلوق کے اندر. تو یہ خود قرآن نے کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو. اور قرآن کہتا ہے کہ تقویٰ، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے علم سے، اور علم والے کو کہتے ہیں علماء، عالم. تو اب ان 2-3 آیات کو اگر ملا کے ہم سمجھیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو علماء ہیں نا وہ زمین پہ بہترین مخلوق ہیں، لیکن ہم نے ان کو بدترین مخلوق سمجھا. آج کوئی بھی مسئلہ ہو یہ تو سب مولویوں کی وجہ سے. ملک کا یہ حال ہو گیا، اس میں کس کا قصور ہے؟ مولویوں کا. ادارے تباہ ہو گئے، کس کا قصور ہے؟ مولویوں کا. آپ کا معاشرہ تباہ ہو گیا، کس کا قصور ہے؟ ہر چیز میں قصور مولویوں کا. ان بیچاروں کو نہ تو تم نے پیسے دیے، ان کے مدارس پہ پابندی لگا دی، مدارس کو چندے دینے بند کر دیے، ہر چیز پہ سوال، ہر چیز پہ مسئلہ، یہ بھی قصور ہے. نہ ان کو حکومت دی، نہ ان کو کسی اچھے عہدے پہ بٹھایا، پھر بھی قصور ہے. حکومت نے کسی اور نے کی، منتبہ کسی اور نے کر دیا، ٹھیک ہے. یونیورسٹیز کے اندر بے رحمی پھیل گئی، وہ کسی اور نے کر دی، پھر بھی قصور مولوی صاحب کا. پتہ نہیں ایسا کیا قصور کیا انہوں نے کہ ہر جو ہے نا وہ بات گھوم کر کے مولوی صاحب کی طرف آ جاتی ہے. بھارت میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ آج جو کچھ بھی دین تھوڑا بہت ہمارے اندر بچا ہوا ہے، یہ انہیں مولوی صاحبان کی مہربانی ہے.
اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے اندر باقی رکھا، ورنہ اگر یہ باقی نہ ہوتے نا تو پتہ نہیں کون ہمارے جنازے پڑھا رہا ہوگا، پتہ نہیں کون ہمارا نکاح پڑھا رہا ہوگا، پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہوگا، کس طرح ہوا ہوگا۔ تصور کریں کچھ دیر کے لیے ان کو ہٹا دیں، مولوی صاحب کے حضور نے سارا مولوی صاحب کو نکال دیں اپنی زندگی سے، پھر بتائیں نمازیں کون پڑھا رہا ہے، مساجد کا کیا ہوگا، اذانیں کون دے گا، مسئلے دین کے کون بتائے گا، کون بتائے گا نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، روزے میں آنکھ میں دوا ڈال دے تو کیا ہوگا، جناب کان میں دوا ڈال دے تو کیا ہوگا، سر میں تیل ڈال دے تو کیا ہوگا، کون بتائے گا، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا تو کیا ہوگا، فلاں مسئلہ ہو گیا تو کیا ہوگا، حج کے مسائل کون بتائے گا، دین کون سکھائے گا، ہٹا دیں گے مولوی صاحب۔ پھر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا کیا وہی حال ہے کہ جو ایک لبرل سوسائٹی کا حال ہوتا ہے، جو سوسائٹی برباد ہوتی ہے، جہاں اسلام صرف برائے نام ہوتا ہے، لوگوں کا نام صرف مسلمانوں والا ہوتا ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، نہ ان کو کوئی بتانے والا ہوتا ہے۔ تو آج یہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم بجائے ان کو لعن طعن کرنے کے ان کی قدر کریں۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ اپنا خوف جو عطا فرماتا ہے، اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ علم والے ہیں۔ ایک روایت اس میں یہ بھی ہے اعراب کے اعتبار سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی یخشا کا فاعل اس میں جلالت اللہ اور اس کا مفعول علماء۔ آیت تو یوں ہے جو قرآن میں ہے انما یخشی اللہ، یعنی یخشا کا مفعول اور علماء جو ہے وہ اس کا فاعل۔ لیکن ایک روایت اعراب کے اعتبار سے یہ بھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کو رعب عطا فرماتا ہے وہ علم والے لوگ ہیں، علم والوں کو اللہ تعالیٰ بارعب بناتا ہے، اور رعب عطا فرماتا ہے، ان سے بات کرتے ہوئے انسان گھبراتا ہے، ان سے بات کرتے ہوئے ان کے ادب کو، ان کی تقدیس کو سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ کتنے اچھے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف بھی عطا فرمایا ہے اور ان کو بارعب بھی بنایا۔ ورنہ آج جو حال ہے نا ہمارے اداروں کا، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر اساتذہ کو مارتے ہیں لڑکے، اساتذہ کو مارتے ہیں، لٹرلی ایسا ہوتا ہے۔ اب خود یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے پتہ ہے کیا عزت ہے استادوں کی، ان کے اوپر جملے کستے ہیں، ہر استاد کا کوئی نہ کوئی نک نیم رکھا ہوا ہوتا جو ان کی چڑ ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، ان کی چڑ بنائی ہوئی ہوتی ہے، ٹیچرز کی فیسوں کی چڑ بنائی ہوتی ہے، اساتذہ کی چڑ بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کو چھیڑتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، پلان کر کے جاتے ہیں آج جو ہے نا وہ استاد کو ہم نے ستانا ہے۔ یہی آپ جو ہے نا وہ مدارس کے اندر دیکھیں، آپ یقین کریں مدرسے کے اندر استاد کی عزت دیکھیں گے نا، آپ کو لگے گا کہ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں آ گئے۔ صحیح بتا رہا ہوں، مدرسے کا جو بچہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ علم دین حاصل کر رہا ہوتا ہے، علم دین کی اتنی برکتیں کہ بندے کے اندر اللہ کی خشیت، خوف اور ادب پیدا کرتا ہے۔ جو مدارس کے طلباء ہیں نا وہ اپنے استاد کو ستانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کے استاد کو ذرا سی اذیت پہنچ جائے، ذرا سی تکلیف پہنچ جائے نا، وہ اس بات کا تصور کر کے کام جائیں گے۔ صحیح بتا رہا ہوں، وہ استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنا، ان کو اپنے سر پہ رکھنا، استادوں کی جوتیاں چومنے کو نا اپنے لیے احساس سمجھتے ہیں، وہ اپنے استاد کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے، وہ اپنے استاد سے نظریں نہیں ملاتے۔ مدارس کے طرف وہ اپنے استاد کی جو پھینکی ہوئی چیزیں ہیں نا ان کو بھی سنبھال کے تبرک سمجھ کے رکھتے ہیں۔ استاد نے کچھ کھایا، اس کا شاپر، اس کا ریپر اٹھا کے پھینک دیا، وہ اس کو اٹھا کے رکھ لے گا اپنے جیب میں کہ اس پہ میرے استاد کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ اتنا ادب ہے مدارس کے اندر،
استاد کا جھوٹا کھانا اور استاد کا جھوٹا پانی پینا اس کو تبرک سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، میں کھاؤں گا، میں استاد نے اگر کھا کے چھوڑ دیا اس پہ جھپٹتے ہیں، ہم کھائیں گے ہمیں برکت ملے گی اس سے۔ یہ ادب ہے استاد کا مدارس کے اندر۔ اور مدرسے کا جو استاد ہوتا ہے اگرچہ اس کی تنخواہ نہیں ہوتی لیکن اپنی مسند پہ بیٹھا ہوا وہ شہنشاہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور بادشاہوں والا اس کا ادب ہوتا ہے۔ مدرسے کے اندر تدریس کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، حدیث پڑھانے کا، تفسیر پڑھانے کا، ہم نے پڑھا بھی ہے اور ہم نے پڑھایا بھی ہے، ہم نے دونوں ماحول دیکھے ہوئے ہیں، ہم طالب کے سامنے بیٹھ کے بھی دیکھا ہے اور استاد کی مسند پہ بیٹھ کے بھی دیکھا ہے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ علم دین سے جڑنا چاہیے، قریب آنا چاہیے، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، خود جتنا ممکن ہو علم دین سے قریب ہونا چاہیے۔ آگے سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، کیا بات ہے سورہ یاسین؟ سورہ یاسین کے بارے میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اسی طرح دارمی کے اندر مشہور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو رات کو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول ہے، آپ لوگ صبح بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ واقعہ کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت، وہ جب انشاءاللہ صورت آئیں گی تو وہاں کریں گے۔ سورہ یاسین کے اندر کئی سارے مضامین ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہجرت کی رات ہے، اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر سلا دیا ہے حضرت تہلی کو، ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، باہر کھڑے ہوئے ہیں سارے کفار دشمنان، اور وہ کہہ رہے ہیں آج تو نہیں چھوڑنا ہے، پتہ ہے اس وقت گھر سے نکلے نہیں جائیں گے، تو حضرت علی کو سلا دیا، اور سلایا کس لیے؟ اس لیے کہ تم سب کی امانتیں واپس کر کے صبح مدینہ آ جاؤ۔ امانتیں رکھواتے تھے نا لوگ اللہ کے رسول، اب امانتوں کی فکر دیں گے، ہمارے یہاں تو امانت کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی نے امانت کے پیسے رکھوا دیا ہم کھا جاتے ہیں، بندہ بولتا ہے یہ امانت اپنے پاس رکھ لینا ملے ہوئے، وہ بولتے چلو دوست کہیں تو کھا جاتے ہیں، انویسٹ کر دیتے ہیں، بولتے ہیں یار ایک مہینے بعد اس کو واپس کرنا ہے، اس سے اچھا اس کی انویسٹمنٹ کر دو، ایک مہینے تک پروفٹ آ جائے گا، پرنسپل واپس کر دیں گے، پروفٹ اپنی جیب میں چلا جائے گا۔ یہ جائز نہیں ہے امانت کو استعمال کرنا، ہمارے امانت کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، امانت کھا جاتے ہیں، بندہ جب اپنی امانت واپس مانگنے آئے گا اور رل جائے گا بیچارہ، بولے گا یار خدا کے واسطے میرے پیسے واپس کرو، یہ کھا چکے ہیں سر۔ تو اللہ کے رسول نے امانت کی کتنی فکر کی، ہجرت کرنی ہے، ہجرت کرنی ہے، سامنے کفار مشرکین کھڑے ہوئے ہیں، دروازے پر یہ کھڑے ہوئے ہیں، مطلب جان کے در پہ ہیں، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ میرے بستر پر اگر کوئی سویا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے اس میں کہ میں سویا ہوا ہوں اس کی جان لے لے، یا اس کو تکلیف پہنچا، اس کو ایزا پہنچا۔ نہیں، امانتیں دینا یہ بہت اہم ہے، امانتیں سب کی لوٹا کر پھر تو مدینہ ہے، اتنی اہم ہے امانت۔ اچھا حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں اتنی سکون کی نیند کبھی نہیں آئی جتنے سکون کی نیند مجھے اس رات رسول اللہ کے بستر پر آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا بستر تھا، ایک بات، تو دوسری بات یہ کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم امانتیں لوٹا کر کل مدینہ آ جانا، تو کہا کہ جب میں رات کو سوتا تھا نا مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، ہر رات یہی
کرتا تھا کہ میری آخری رات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آخری رات ہو، سوؤں تو اٹھ نہ پاؤں، لیکن جب رسول اللہ نے کہہ دیا نا کہ کل امانتیں لوٹا کر آنا، تو آج تو سکون سے سویا ہوں کہ آج کم از کم مجھے موت نہیں آنے والی، صبح میری آنکھ ضرور کھلے گی، بڑے مزے کی نیند سے، اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان تھا صبح تم آؤ گے۔ تو اب جناب حالانکہ دشمن بار ہے، اگر ہم جیسا کوئی تصور تو کریں، ہم کہتے ہیں کاش میں دور رسالت میں جو ہے وہ اٹھایا جاتا، اور ہم کہتے تو ہیں کہ کاش ہم رسول اللہ کے صحابی ہوتے، کاش ہم نے حضور کو دیکھا ہوتا، وہ دور بہت مشکل تھا۔ آج ذرا سی خطا ہو جائے تو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، وہاں رسول اللہ کی شان میں ذرا سی گستاخی ہو جائے تو وہاں تو جناب پل صراط پہ چلنے والی بھکتی یا تو ادھر یا ادھر۔ اور پھر یہ دیکھیں نا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، کیسے جانثار ہے، معلوم ہے کہ باہر کتنا خطرہ ہے، تو یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ یہ اتنا خطرہ باہر ہے آپ کسی اور کا انتخاب کر لیں، بلکہ خوشی خوشی اپنی جانیں قربان کرتے تھے رسول اللہ۔ وہ جو کل گزرا تھا نا، نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی ان مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جان کی پرواہ بعد میں کریں گے، نبی کی پرواہ پہلے کریں گے۔ تو سو گئے جناب اور امانتیں لوٹاتے ہوئے پھر صبح آنا تھا، جب اللہ کے رسول باہر تشریف لے گئے، دیکھا یہ سب باہر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور اٹھا کر ان کی طرف پھینکی۔ اب مٹھی میں کتنی مٹی ہے کر آتے ہیں، باہر تو پورا جمع غفیر تھا، ان کی طرف بس جو کر کے پھینکا ہے، اور یہ آیات اللہ کے رسول تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے ان کے سامنے بھی پردہ کر دیا، ان کے پیچھے بھی پردہ کر دیا، تو اب وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ اندھے ہوئے، اور پھر یہ ہوا ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور اللہ کے رسول انہی کے بیچ میں سے تشریف لے گئے۔ تو یہ آیات تیر و ہدف ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے کوئی دشمن ہے، خطرہ ہے یہاں سے گزرنے میں، یا کوئی راہ ایسی کوئی خطر ہے، آپ انشاءاللہ یہ پڑھتے ہو جائیں، تو یہ دشمن سے بچنے کے لیے تیر و ہدف ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات اس کے اندر ہیں، لیکن ہم اس کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ آگے سورہ صاد کے اندر وہ پورا ذکر موجود ہے کہ ابلیس کو جب حکم ہوا سجدہ کرنے کا، سب کو حکم ہوا، فرشتوں کو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تم نے تکبر کیا، اس نے کہا کہ ہاں میں تجھ سے بہتر ہوں، مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں پیچھے۔ پھر اس کے بعد جو آگے تذکرہ ہے اس میں وہ یہ قال فاخرج منها فإنك رجيم، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الرجیم جو ہے نا وہ یہیں سے، رجیم کا مطلب ہوتا ہے پھٹکارا ہوا، راندہ درگاہ کیا ہوا، بھگایا ہوا، نکالا ہوا، اس کو اللہ نے بھگا دیا، راندہ درگاہ کر دیا۔ فاخرج منها، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو راندہ درگاہ ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ تو اس نے پھر کہا کہ اے میرے اللہ، مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کہ میں لوگوں کو بہکاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، دے دی مہلت إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، قیامت کے دن تک۔ پھر اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، اس نے کہا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو گمراہ کر دوں گا، سب کو راستے سے بھٹکاؤں گا۔ پھر خود ہی اس نے کہا کہ اللہ عبادک منهم المخلصین، سب کو بہکا دوں گا، سب کو بھٹکا دوں گا، لیکن جو خاص خالص تیرے بندے ہیں، جو تیرے سچے بندے ہیں، ان کو نہیں بھٹکا سکوں گا، ان کو نہیں بہکا سکوں گا، ان پہ میرا تیر نہیں چلے گا۔ الا عبادک منهم المخلصین۔ آگے سورہ زمر شروع ہو جاتی ہے،
سورہ زمر کے اندر دیکھیں پھر وہی مضمون علم کی بات، فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے حبیب آپ ان سے کہتے ہیں کہ کیا علم والے اور بے علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ استفہام ہے، استفہام انکاری کہتے ہیں اس کو، یعنی سوال کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ سوال سے مقصود انکار ہوتا ہے۔ سوال کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، سوال سے مقصود ہوتا ہے انکار، جسے ہم کہتے ہیں کہ تم جا رہے تھے تمہیں گاڑی نظر نہیں آئی، مطلب یہ کہ نظر نہیں آئی گاڑی۔ سوال ہم چھوڑتے ہیں لیکن سوال کرنا مقصد نہیں ہوتا، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں جواب دے، بلکہ سوال کے انداز میں انکار مقصود ہوتا ہے کہ تمہیں یہ نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، فرمایا کہ علم والے اور بے علم لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو اللہ نے علم دیا اس کے پاس ایک امتیازی شان آ گئی، اس کے پاس ایک امتیازی وصف آ گیا، چار لوگوں میں بیٹھا ہوا الگ ہی ممتاز نظر آئے گا۔ جب وہ بات کرے گا نا پھر سب لوگ صرف اسی کو سنیں گے، لوگ چاہیں گے ہم چھوڑ دیں، ہم چپ ہو جائیں، یہی بولتا ہے۔ تو یہ علم کی شان ہے اللہ جسے عطا کرتا ہے۔ آخری بات بس، بہت ہی قیمتی آیات ہیں، ویسے تو پورے قرآن یہ قیمتی ہے لیکن سمجھنے کے تعلق سے جو سورہ انفال کے اندر بھی شروع میں آیات کچھ آئی تھی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، تو جس کے سینے کو اللہ نے علم کے لیے کھول دیا، اسلام کے لیے کھول دیا، دین اسلام کے لیے جس کے سینے کو اللہ نے کشادہ کر دیا، اسلام سے محبت کرنے لگ گیا، دین پر چلنے لگ گیا، دین سے پیار کرنے لگ گیا، دین والوں سے پیار کرنے لگ گیا، تو کہا کہ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اللہ کی جانب سے وہ ایک خاص قسم کے نور پر ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو فرمایا کہ ہلاکت ہے، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ سخت ہیں، قاسیہ، قساوت ہے، قساوت قلبی، قساوت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سخت ہے ان کے دل، ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کے دل سخت ہیں۔ ایک وہ ہے جس کا دل کھلا ہوا ہے، نرم ہے، دین کی بات کرو سنتا ہے، اللہ کی بات کرو روتا ہے، ڈرتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ اس کا دل سخت ہے، اس کے سامنے دین کی بات کرو اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کو کہو کسی بھی بات کا تو وہ سنی انسنی کر دیتا ہے، اس کا دل سخت ہے۔ لیکن اللہ جب چاہے سختی دور کر دے تو وہ بھی کرنی چاہیے۔ کہا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو گمراہ ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہدایت پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ جو گمراہ ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ الٹا سمجھنے کے بجائے الٹا سمجھانے ہی شروع کر دے گا، بولے گا تمہیں کیا پتا میں بتاتا ہوں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، ہدایت بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو کیا پتا، مجھے پتا ہے، میں بتاؤں گا دین کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو بہت سارے لوگ آج انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گے، دین سمجھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، خود بیچاروں کو کچھ نہیں پتا، لیکن مولوی صاحب اگر سمجھانا شروع کریں گے وہ کہیں گے یار مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، میں بتاتا ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خصوصاً رمضان کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں نا، جو پورا سال گانے گاتے نظر آئیں گے، پورا سال فلمیں بناتے نظر آئیں گے، پورا سال آپ کو ناچتے نظر آئیں گے، اور رمضان میں ان سے بڑا دیندار بھی نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے، اللہ توفیق دے، اللہ کرے کہ اسی مختصر عمل کے بدلے برکت سے پوری زندگی وہ دیندار ہو، لیکن اس
اس میں نیت کا بڑا دخل ہے. اگر کوئی اس نیت سے خاتون دوپٹہ پہنے نا کہ اللہ مجھے اس کی توفیق سے، اس کی برکت سے اللہ مجھے ساری عمر دوپٹہ پہننے کی توفیق دے، کوئی اس نیت سے دین کی بات کرے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی مجھے استقامت دے، تو پھر تو چلے بات ہے، پھر ہدایت کے دروازے کھلتے بھی ہیں. لیکن کوئی اس نیت سے کرے کہ اب جناب اب اس کا ٹرینڈ ہے اور اب پیسے اس میں رکھے ہوئے ہیں، اب شہرت اس میں رکھی ہوئی، دوپٹہ پہن لو تو شہرت مل جائے گی، اب فلمیں تو چلیں گی نہیں، رمضان ہے اب تو جناب یہ والے شو چلیں گے تو چلو اب پیسہ کمانے کے لیے آ جاؤ دوپٹہ پہنو، شو میں دوپٹہ پہنا، شو اترتے ہی دوپٹہ شو ختم ہو، یا شو میں دین کی باتیں کی اور شو ختم ہوتے ہی دین کی باتیں کرتے. بہت سے لوگ ایسے، میں خود بھی ٹی وی چینل پہ پروگرامس کر چکا ہوں، بہت کیے، لیکن جو کچھ دیکھا ہے میڈیا پہ وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. یعنی ایک شخص جو آپ کا ہوسٹ ہے نا، وہ جب تک کیمرہ کھلا ہوا ہے اتنا پولائٹ ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا خوبصورت بول رہا ہے، بندہ سنتا رہے اس کو کہ یار کیا بول رہا ہے، کتنا خوبصورت بول رہا ہے. لیکن جیسے ہی بریک آیا نا، تو جیسے ہی کیمرہ بند ہوا، اس سے زیادہ کہیں کہ سخت اور زبان کا خراب آدمی ہم بولیں گے کہ میں نے نہیں دیکھا، الا ماشاء اللہ سب نہیں ایسے، لیکن ایسے لوگوں سے میرا واسطہ رہا ہے، پڑا ہے، رہا تو نہیں ہے، واسطہ پڑا ہے. تو میں نے پھر جناب اس دنیا سے بھاگا، پھر مجھے لوگ بلاتے رہے، میں نہیں گیا. کچھ عرصہ گیا، لوگوں نے بلایا گئے، لیکن جو حالات دیکھے نا پھر نہیں گئے. تو یہ سب کچھ جو اسلامک چینل ہیں وہ تو چلے ٹھیک ہے، وہاں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. جو ہیں علماء وہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی کر رہے ہیں، وہی پورا سال وہی کر رہے ہیں. لیکن جو اوکیجنلی چیزوں کو کرتے ہیں ان میں بڑی تعداد ایسی لوگوں کی ہے، اللہ ماشاء اللہ. تو اچھے بھی ہوں گے یقیناً. تو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں، اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں. پھر کہا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. اللہ نے آیات نازل کی ہیں، ان کو سن کر تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے دل اللہ کی آیات کو سن کر دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. تقشعر منه جلود الذین، جس کو ہم کہتے ہیں آسان الفاظ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلد ہل جاتی ہے، یعنی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ کی آیات سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور قرآن کا بیان سنتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ڈر جاتے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اور ڈرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈرنے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ ڈرنے کے بعد پھر اپنی اسی زندگی میں چلے گئے، بلکہ آہستہ آہستہ ان کے جو قلوب ہیں اور ان کے جو جلود ہیں، ان کی جو جلدیں ہیں، ان کے جو دل ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں اور دلوں کی سختی ختم ہوتی ہے، دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہونے لگتے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. پھر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں. تو اگر کسی کا دل سخت بھی ہے اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے، کثرت کے ساتھ استغفار کرے، قرآن پڑھے. قرآن پڑھنے سے دل نرم ہوتے ہیں، قرآن سنیں، قرآن کی تفسیر سنیں اور درود شریف کی کثرت کریں. ان اذکار سے دل نرم ہوتا ہے، قرآن کی طرف مائل ہوتا ہے، دین کی طرف مائل ہوتا ہے، ذکر کی طرف مائل ہوتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے دل اور جن کے جلود اللہ کے ذکر کو سن کر ڈر جاتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ